الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ دعا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عبادت کا مغز ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا در حقیقت خود ایک عبادت ہے۔ اس حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کس سے مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ بس میرے مانگنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی کوئی دیر نہیں۔ اور ہمیں جو تعلیمات ہیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، ہر چیز کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اور خود رب کائنات نے دعا کے طریقے بتائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی ساری بھلائیاں مانگو، آخرت کی ساری بھلائیاں مانگو، اور آگ سے نجات کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، چاہے وہ چیز بڑی سے بڑی ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا سوال بھی کرو۔ اسباب، ظاہری اسباب، دنیاوی اسباب کا اختیار کرنا وہ معنی نہیں ہے، دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کا ایک ذریعہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں آسانی فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ دعا کرنا اور دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہوئے اس کی رحمت کا انتظار کرنا، یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات پہنچائی ہیں، ان تعلیمات میں یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو عطا کر سکے۔ ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں ہم تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، اور اگر کسی کی پرستش کی جائے گی تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ عبادت اللہ ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی بے دین، تو وہ اس کی پوجا تو ہے لیکن وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب پالنے والا، وہ رب ہی سب کچھ کرتا ہے، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ہمیں پالنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم نے ہر چیز میں مدد طلب کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کو دعا کے ساتھ مشروط کر دیا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی کوئی دعائیں زیادہ کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب نصیب ہوگا۔ اور اللہ واحد وہ ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے کوئی طلب کی جائے، کوئی چیز طلب کی جائے تو وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اللہ سے جتنا مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آسمان دنیا سے ہر رات کے آخری پہر میں ندا لگوائی جاتی ہے کوئی حاجت مند کہ اس کی حاجات کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی بیمار کہ اس کو صحت عطا کر دی جائے، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے۔
اس طرح کی مختلف ندائیں آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لگائی جاتی ہیں، اس وقت میں جو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگے گا، وہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔